نماز سے انہیں اور دیگر چیزوں سے کوئی واقفیت نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر میرے عزیز میرے دوست موجود ہیں، جبکہ علم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ علم یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سب سے پہلی وحی جو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور جب نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھنا ہوا تو سب سے پہلی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے میرے حبیب، اب تمہیں نبی بنایا جانے والا ہے، اب تم نبوت کے تاج سے سرفراز ہونے والے ہو، امت کے قائد، امت کے رہنما بننے والے ہو، امت کے امام بننے والے ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ پڑھو۔ اللہ وحدہ لا شریک اس آیت کریمہ میں ساری دنیا کے لوگوں کو، چاہے اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، بالخصوص مسلمانوں سے جو اسلام کی طرف جو اپنی نسبتیں کرتے ہیں، ان سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے، جس طرح نبی سے مطالبہ ہے کہ تم پڑھو، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو یہ اشارہ کر کے یہ پورے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں پڑھو، پڑھنا سیکھو، علم حاصل کرو، سب سے پہلے علم حاصل کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان اس کے اندر عورت بھی ہیں مرد بھی ہیں، سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح حریص تھے علم کے حاصل کرنے پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مقام صفہ جو تھا، اصحاب صفہ کے نام سے وہ طالب علم موجود رہا کرتے تھے 24 گھنٹے ایک چبوترے پر، نبی کے کاشان اقدس کے دروازے پر وہ ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے، جن کی تعداد کبھی 200 کبھی 300 ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ رہا کرتے تھے۔ نبوت کی زبان سے کیا باتیں نکل رہی ہیں اپنے سینے کی تختیوں پر، ذہن کے ورقوں پر اسے تحریر کر لیا کرتے تھے، اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت اور فقر کا عالم یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں وہ کھجوروں کی گٹلیاں چوستے تھے، لیکن نبی سے جدائی ان کو کبھی برداشت نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے نبی کے بارگاہ میں آتے تھے، اور آپ کو پتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے صحابہ نے مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ایک اعرابی بہت دور سے مدینے کا رخ کرتا ہے اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اونٹ پہ بیٹھ کر کے چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ مدینے کی بستی سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، ریگزار عرب کی ریتیں چمک رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑتے ہوئے غبار کو دیکھا اور اپنے صحابہ سے کہا شاید کوئی مسافر مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی انتظار کے بعد میں جب غبار چھٹا تو اس کا رخ اسی مدینے کی طرف تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والا مسافر ہم لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ مسافر نبی کی بارگاہ میں سامنے پہنچا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے دریافت پر کرتا ہے کہ من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ قربان جائیں مدنی تاجدار کے سادگی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ زندگی پر کہ نبی صحابہ کے ہمراہ ہیں، آنے والا مسافر اپنے نبی کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ کتنے سادے تھے وہ لوگ اور کس قدر ان کی زندگی تھی۔ آج ہماری بھی زندگی دیکھ لیں آپ، اگر اللہ نے تھوڑا علم دیا، تھوڑی دولت دی، تو ہم غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے نشے میں چور اپنے چھوٹوں سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے ہیں۔ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اگر کسی کا شوہر سعودی عربیہ میں رہتا ہے، دبئی، کویت، ابو ظبی، مسقط میں کما رہا ہے، لندن، امریکہ میں، وہ عورت زمین کے اوپر اپنے پاؤں ہی نہیں رکھتی، نہ کسی کی عزت، نہ ساس، نہ بڑے کا نہ چھوٹے، کسی کا کوئی احترام نہیں۔ لیکن وہ نبی جو سید العرب والعجم، جس کے سر مبارک کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا، جو شروع سے لے کے اخیر تک آنے والے نبیوں کا امام، لیکن اس کی سادگی، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے عربی من منکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، تم جس سے مخاطب ہو وہی تمہارا نبی ہے۔
وہ عربی کہتا ہے کہ مجھے وہ راہ بتلا دو جو راہ جنت کی طرف جانے والی ہے، مجھے وہ راہ بتلا دو جو مجھے جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر کھڑے کھڑے وہیں پر وہ تعلیم دی کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کے عمل میں، نہ اس کے تدبر میں، کسی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ دنیا کو کارساز ہے، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں، وہ یکتا اور بے مثال ہے۔ اس بات کی تم گواہی دو، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، روزہ رکھو، سال میں 30 روزے رکھو، اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ نے اگر صحت اور تندرستی اور مال سے نوازا ہے تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کر کے حج کے لیے جاؤ۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس کے اوپر عمل کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ وہ بدو، وہ عربی اسی وقت اونٹ کے اوپر سوار ہوا، اور پلٹ کے جاتے جاتے اس نے کیا کہا، اسے بھی اپنے سینے کی تختیوں پر نوٹ کر لو، ہم لوگ بہت عادی ہو چکے ہیں گھپلے کرنے کے، اسے بھی نوٹ کر لو۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا آپ نے کہا ہے نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ وہ پلٹ کے جاتا ہے، نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہو پایا تھا وہ بندہ، عمل کا ایک بھی حصہ اس نے نہیں سوائے اقرار کیا تھا، لیکن ابھی عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔ اونٹ پہ سوار ابھی نظروں سے اوجھل بھی نہ ہوا کہ اونٹنی کا پاؤں کسی چوہے کی سوراخ میں جا کے پھنستا ہے، اونٹنی گرتی ہے اور وہ شخص اسی اونٹنی سے سر کے بل زمین پہ گرتا ہے، گردن ٹوٹتی ہے اور اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے لاؤ۔ صحابہ دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں اس لاش کو لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک اس اعرابی کے منہ کے قریب کرتے ہیں اور فوری طور پہ اپنے چہرے کو اٹھا لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ جب میں نے اس کے منہ سے اپنا منہ قریب کیا تو پھر اتنی تیزی کے ساتھ میں نے اٹھا کیوں لیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنا منہ اس کے منہ سے قریب کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کی حوریں اس کے منہ میں سیب اور پانی کھلا رہی ہیں، اسے سیب کھلا رہی ہیں، اسے کوثر کے جام پلا رہی ہیں، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مسافر کتنی دور سے آ رہا تھا اور کس قدر یہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ کہاں سے سفر کیا اس نے، آج جس دھرتی پر ریاض واقع ہے، ریاض شہر، اس ریاض سے سفر کر کے وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گیا تھا۔ کس لیے؟ دولت کمانے کے لیے، ریال کمانے کے لیے، درہم دینار کمانے کے لیے؟ ہاں، کس لیے گیا تھا وہ علم سیکھنے کے لیے گیا تھا، وہ علم جاننے کے لیے گیا تھا، وہ اللہ کی وہ معرفت سیکھنے گیا تھا جو علم عمل کے بعد اسے جنت کے اندر پہنچا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں کون نہیں جانتا، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ القرآن، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ حبر الامہ ہے، وہ مفسر قرآن ہے، وہ صحابہ میں ابھی کم سنی کا عالم ہے، پر حضرت عمر فاروق اعظم اپنی مجلسوں میں انہیں جگہ دے رہے ہیں، اجلے صحابہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اس بچے کو آپ اپنی مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں وہ علم نہیں ہے جو علم اس بچے کو حاصل ہے، جو اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے اس نے قرآن کا جو علم حاصل کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس سورہ کی تفسیر پوچھی تمام صحابہ کرام سے، ذرا بتاؤ اس سورہ کی تفسیر کیا ہے اور اس سورہ میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ سبوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا اس کی کمسنی پر تمہیں اعتراض ہے۔ یہی تفسیر اسی سورہ کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
یہ وہ سورہ ہے جس سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. تمام صحابہ حیران اور دنگ رہ گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس وہ ہاشمی نوجوان، لیکن علم کا شوق اور علم کا جذبہ اتنا کہ خبر ملی کہ ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. سرے شام جا کے چادر بچھا کے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، دروازہ جھاڑ کے بیٹھ گئے چادر بچھا کے. اور وہ شخص گھر سے باہر نکلا، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹائی. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص باہر نکلا، دیکھا مفسر قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے چچادار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے تم ہمارے دروازے پہ چادر بچھا کے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ تک، یہ فلاں حدیث پہنچی ہے، میں وہ سننے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کنڈی کھٹکھٹا لیتے بندے، مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا وہ حدیث بتلانے کے لیے. کہنے لگے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے. آج وہ ایک دور تھا علم حاصل کرنے کا صحابہ کا، وہ جذبہ تھا، وہ ان کا شوق تھا وہ. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج آپ کے لیے، آپ کے شہر، آپ کی بستی میں آپ دولت کمانے کے لیے تو اپنے اتنے دور دور سے آ گئے. یہ اس جہنم کو بجھانے کے لیے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے، چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے، چند ریال حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری دنیا رنگین ہو جائے، ہماری زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہو، ہماری بیویاں سونے سے لگ جائیں، ہیرے اور جواہر سے چمکنے لگیں، ہمارے گھر بلڈنگ، ہماری جھوپڑی، ہمارا چھپر کا گھر بلڈنگوں کے اندر تبدیل ہو جائے. اس کے لیے تو آپ نے اتنی محنت اور اتنی جد و جہد اور اتنی کوشش آپ نے کی. لیکن علم صحیح حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو اور سوچو کہ 24 گھنٹے میں کتنا وقت علم صحیح حاصل کرنے کے لیے آپ دیتے ہو. 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم آپ خرچ کرتے ہو کہ آپ کو اللہ کا علم ہو جائے، اللہ کی توحید کا علم ہو جائے، شرک کا علم ہو جائے، سنت کا پتہ چل جائے، بدعات کا علم ہو جائے، آپ کو اخلاق کے اسلامی اخلاق کا پتہ چل جائے. آپ اپنے اپنے گریبانوں میں ڈال کر کے سوچو کہ ہم اس کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں. وہ زندگی جو مستعار ہے، بھیک کے طور پر رب کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے، جہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن بوریا بستر گول کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس زندگی کو بنانے کے لیے رب نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. ہم اس زندگی کو بھول کر اس زندگی کی رنگینیوں میں، اس کی آشائشوں میں مہو ہیں، اور اس زندگی تک پہنچنے کے لیے جو راہ جا رہی ہے اس راہ کا ہمیں علم نہیں. اور جو کوئی کہہ رہا ہے بس اسی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. نہ یہ تحقیق ہے، نہ کچھ پتا ہے، نہ لتا ہے. جو بھی اسلام کا نام لے لے کر کے تمہیں آواز دے رہا ہے، تم اسی کی طرف بھاگے جا رہے ہو. اور وہ اصلی علم، وہ اصلی دین جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس کو تلاش کرنے، اس کو جستجو کرنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے، نہ تم اس کے لیے جدوجہد کرتے ہو. تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ ہماری کیفیت ہے. اور ہمارے کل کے مسلمان جو صحابہ تھے ان کا یہ حال تھا، اور آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا اچھا، اب آپ ایک چیز قبل اس کے کہ میں علاج بتلاؤں، ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. ہم عورتوں کا جو، مردوں کا جو طبقہ ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کچھ علم سے قریب ہیں، لیکن عورتوں کا جو طبقہ ہے وہ بھی علم سے ناولد. اور ان عورتوں میں بھی دو طبقے کر لیں آپ. ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل کلی طور پر اس کو کچھ علم نہیں ہے، اور ایک وہ لڑکیوں کا طبقہ ہے جو یونیورسٹیز اور کالج کے اندر پریوں کی شکل میں گھومتی اور پھرتی. انہیں ان اسکولوں اور کالجوں میں، اور آج کے یہ مسلمان کی مت بیماری ہے، یہ مسلمان بھی اس قدر بے شرم ہو چکا ہے کہ مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ، فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیٹی، فلانے شاہ، فلانے حضرت، فلانے، سب ملی جلی تعلیمات اپنے بیٹیوں کو ماں عائشہ صدیقہ، خدیجۃ الکبریٰ کی تعلیمات نہیں دیتے، اپنی بہو بیٹیوں کو صدیقہ کائنات کا علم نہیں دیتے، ان کی سیرتیں، صحابہ کرام کی سیرتیں نہیں بتلاتے. انہیں مسولین، ہٹلر اور گاندھی اور قائد اعظم اور فلانے کے کردار سکھائے جاتے ہیں. انہیں تعلیم کون سی دی جاتی ہے؟